جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ٹوڈے وتھ زاہد محمود راں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ زاہد محمود راں. تو میں اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتے چلوں. سب سے پہلے مسلم لیگ نون نمرا حفیظ خواتین یوتھ ونگ گجرانوالہ کی صدر جو ہیں پوائنٹ ہوئی ہیں. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. میاں تبریز سال آپ کی آمد کا بھی بہت بہت شکریہ. قمر عباس راں صاحب آپ کی آمد کا بھی بہت بہت شکریہ. قمر عباس راں صاحب کل پاکستان نے میچ جیتا ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے افغانستان سے؟ بڑی خوشی ہوئی تھی میچ جیتا ہے، بڑی اچھی پرفارمنس تھی پاکستان کی، اور اللہ کرے کہ ہم یہ جو تینوں میچ ہیں تک ہم کمپلیٹ کر لی ہے. باقی تقریباً 3 میچ ہیں ہمیں فائنل میں پہنچنے کے لیے، تو انشاءاللہ پوری امید ہے جتنی اچھی ٹیم کھیل رہی ہے تو مجھے پورا کانفیڈنس ہے کہ انشاءاللہ ہم اس وقت جو ہے نا اس ٹائم ورلڈ کپ لے کے آئیں گے انشاءاللہ. میاں صاحب ایک ٹائم تو لگا تھا کہ یہ میچ جو ہے ہاتھ سے نکل رہا تھا، تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو میں پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں پاکستان کی شاندار کامیابی پر. اور بالکل جی زاہد صاحب 2 اوورز پہلے تک تو میچ جو تھا وہ افغانستان کے حق میں تھا. جب 2 اوور میں 24 سکور چاہیے تھی تو بہت مشکل لگ رہا تھا، لیکن محمد آصف جیسے ہی آئے گراؤنڈ میں اور انہوں نے 1 اوورز میں جو 4 چھکے لگائے تو اس نے میچ کا جو پاس ہے وہ پلٹ کے رکھ دیا، اور میچ جو فتح تھی افغانستان کے ہاتھ سے وہ چھین کر پاکستانی ٹیم نے وہ چھین لی ان کے ہاتھ سے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. نمرا آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو وہ کرکٹ سے شوق ہے، لگاؤ؟ مجھے اپنے ہے ہاں، آج کل آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو ہے نا وومن، وہ بھی بڑی شوق سے کرکٹ دیکھتی ہیں، کھیلتی ہیں. کیا آپ دیکھتی ہیں انہیں؟ ہاں جی، تھوڑا سا جب ٹائم ملے تو ضرور دیکھتی ہوں. اور بچے بھی ساتھ کرکٹ دیکھ رہے ہیں. تو کیسا آپ نے رات کو میچ دیکھا، کیسا پاکستان کو بڑی خوشی؟ بہت خوشی ہوئی ہے کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے، یہ جیتا ہے اور ہماری عزت ہے، ہماری شان ہے، اور ہمیں اس میں خوشی والی بات ہے کہ یہ ہمارا ملک جب جیت کے آئے گا تو بالکل ہمارے سب ہی خوش ہوں گے. قمر ایک بات اور مجھے بتائیے گا کہ کل جو ہے میں نے دیکھا کہ افغانستان جو ہے ہمارا پڑوسی ہے، مسلمان برادر ہے وہاں کے، اس کے کپتان نے جب وہ ترانہ ان کا چینج ہوا تو وہ اس کی آنکھوں سے آنسو آ گیا، کیونکہ ایک تو ان کا پرچم چینج ہو گیا ہے. اب اس حوالے سے ہمیں بتائیے گیا کہ کیا اس کو دکھ ہوا ہوگا کہ ہمارا ترانہ چینج ہو گیا، ہمارا پرچم چینج ہو گیا، حالانکہ طالبان نے انہیں کھیلنے کے لیے بھیجا ہے. بیسیکلی اصل میں جو ان کا ترانہ چینج ہو رہا ہے، یہ جو نئی جنریشن ہے نا، بیسیکلی یہ جو 20 سال جو پہلے گزرا جو امریکہ نے وہاں کو ہولڈ کیا ہوا تھا، تو اس کے بعد ان کے لیے بالکل یہ نئی چیز ہے. بیسیکلی یہ جب 20 سال پہلے یہ 5-6 سال کے لڑکے ہوں گے تو ان کے لیے بالکل یہ نئی چیز ہے. وہ شروع سے سنتے آ رہے تھے ان کا جو ترانہ تھا. دیکھیں کوئی بھی ملک کا کوئی بھی شہری ہو، اس کے ملک کا، دیکھیں یہاں سے میچز ہوتے ہیں چاہے وہ پورے یورپ میں ہوں چاہے کہیں بھی ہوں، اور جب بھی ترانہ ان کا بجتا ہے کسی بھی قوم کا تو اس کے جذبات اس ترانے کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اسی طرح ان کے بھی جذبات تھے. اب ان کے لیے بڑی شدید قسم کی ڈیفیکلٹیز ہیں، اور وہ ان کے جو ٹیم آئی ہے انہیں کھیلنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے. یہ سب کھلاڑیوں نے مل کے اپنے ارینج کیا اور یہ ورلڈ کپ کھیلنے آئے. ان کے لیے بڑی پرابلم ہے. اور ساتھ دیکھیں نا یہ جذبہ بیسیکلی جو ترانہ ہوتا ہے، جو ایک ملی نغمہ ہوتا ہے، وہ جو اس کے جذبات ہوتے ہیں جو ایک کھلاڑی کے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ وہ اس کو بڑا اس کی فیور ملتی ہے. اور ایسے ہی یہ دیکھ رہے ہیں ان کے ایک بڑا یہ سمجھ لیں کہ ان کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی ہے کہ ان کا ترانہ چینج ہو رہا ہے. یہ جو بھی دیکھیں وہ ان کے جذبات تھے ان کے، اس لیے وہ رو رہا تھا، اس لیے شاید اس کو یاد آ رہی ہوگی. یہ سب ہمیں بتائیے گا کل آپ دونوں میچوں میں آصف کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بس ایک اوور آیا اور اس نے میچ پلٹ دیا. اس کو لے کر نہیں جا رہے تھے، لیکن کپتان نے اس کی جو ہے وہ سفارش بھی کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آنے والے وقتوں میں بھی اسی طرح پاکستان کے لیے گیم چینجر ہوگا؟ جی بالکل، جس طرح سے وہ کھیلا ہے دونوں میچوں کی ہم نے بات کی، اور 3 میچ اس نے کھیلے ہیں اس میں ورلڈ کپ میں، تو جس طرح سے اس کی پرفارمنس رہی ہے تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس طرح سے وہ کھیلا کہ وہ پاکستان کا نام مزید روشن کرے گا، پاکستان کے لیے کھیلے گا.
اور دوسرے جو ہمارے کھلاڑی ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ اچھی پرفارمنس نہیں دے رہے, وہ بھی اچھی دے رہے ہیں, لیکن کسی پہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ دیوی مہربان ہوتی ہے. ہاں تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں 7 گیندوں پہ کل اس نے 27 رن سکور کیے محمد آصف نے, اور مین آف دی میچ 7 گیندوں میں وہ لے کے چلا گیا. ہیرو بن گیا پاکستانیوں کا. پاکستان کا نہیں, پوری دنیا میں جو اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں, جتنے بھی تجزیہ کار ہیں یا کرکٹر ہیں پرانے, وہ سب اس کی تعریفیں کر رہے ہیں, اور اس کو ایک پاکستان کے لیے زبردست جو کھلاڑی ہے وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ یہ آنے والے دنوں میں بہت اوپر تک جائے. آگے پاکستان کے لیے ایک ایشیا کپ آ رہا ہے, وہ بھی پاکستان کو مل رہا ہے, اور پاکستان کی وومن کرکٹ بھی اچھا کھیل رہی ہے. نمرا یہ بتائیے گا کہ پاکستان جب ٹیمیں آئیں گی تو وہاں کھیلیں گی, اور یہاں کے کھلاڑی بھی ان کو دیکھ کر مزید, جیسے کہ ابھی یہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے, تو آپ بتائیے گا کہ عورتوں کی جو کرکٹ ٹیم ہے اس کے لیے آپ دعا گو ہیں کہ وہ بھی پاکستانی, کیونکہ ورلڈ کپ ایک وہ لے کر بھی آئی ہیں. جی انشاءاللہ آگے بھی وہ لے کر آئیں گی, اور جب وہ جیت کے آئیں گی تو ان کا ہم دل سے ان کا ادھر ویلکم کریں گے کہ وہ ہمارے پاکستانیوں کا نام روشن کر کے آئیں گے وہاں پر. بالکل نمرا, ایک آپ یوتھ ونگ کی صدر بھی ہیں جی اور ینگ ہیں, اس بارے ہمیں تھوڑا بتائیے گا کہ یہ آپ کا سیاست میں کیسے آنا ہوا. میرے نانا ابو بابو لطیف بٹ نمانیہ روڈ والے, وہ خان دستگیر خان صاحب کے دوست, اور ان کے ساتھ مسلم لیگ نون کے ساتھ شروع سے رہنما تھے. ان کے ساتھ ان کا مسلم لیگ نون کے ساتھ ورک کام کرنا, اور ان کے ساتھ ہی قانون کی مشکلات. تو آگے سے ان کی وفات کے بعد, میرے نانا ابو کی وفات کے بعد, میری امی میری والدہ محترمہ رضوانہ بٹ وہ آئیں. ان کے ساتھ ان کو دیکھنے کے بعد ہمارے اپنے دل میں شوق آیا کہ ہم بھی سیاست میں آئیں گے, تو اس وجہ سے ہم سیاست میں آگے قدم رکھیں. آپ یہ نہیں سمجھتی کہ لڑکی کے لیے کہ مشکل ہے باہر نکلنا, اور ہمارے معاشرے میں یہاں کے لڑکیاں کام کر رہی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں, انسان کے اندر مضبوط ہونا چاہیے اور عورت کو باہر نکلنا چاہیے کام کے لیے, کیونکہ آج کل مرد اور عورت دونوں ہی کام کرتے ہیں. اگر ہم ڈر کے اندر گھروں میں رہیں گے تو وہاں کا نظام نہیں چلتا ہے. جیسے حکومت میں عورتوں کی بھی ضرورت ہے. ہماری لیڈر ہے مریم نواز, وہ بھی خواتین ہیں, وہ بھی گھر سے باہر نکل کے سارے کام کرتی ہیں, اور ہم ان کو دیکھ کے ہی ہمارے میں جذبات ہے, اور ہم آگے سے ان کے ساتھ سیکھتے بھی ہیں, سیکھتے ہیں, اور ان کو دیکھ کے خوشی کے ساتھ اپنے کام ہم بھی انجام کریں گے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ گجرانوالہ میں یو ٹرن جو ہیں وہ بہت زیادہ تھے, وہ ختم کر دیے گئے ہیں, ان کی وجہ سے مسائل کیا کم ہوئے ہیں یا زیادہ ہوئے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال کیا ظاہر صاحب آپ نے. بالکل جی, جو پہلے یو ٹرن آلریڈی بنے ہوئے تھے جی ٹی روڈ پر, ان کو ختم کیا گیا, اور ان کی جگہ پہ جو ہے نئے یو ٹرن کچھ دیے گئے ہیں, ان جگہ کو بند کر کے آگے پیچھے کیے گئے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ جو سال سے وہاں سے یو ٹرن لیتے تھے, جب وہ انہیں جو لوگ نئے جن کو نہیں پتا کہ ابھی یہ یو ٹرن ادھر سے ختم ہو گیا, جب وہ اسی جگہ پہ جا کے بریک لگا کے یو ٹرن لینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پر یو ٹرن بند ہے, اور پیچھے سے تیز رفتار سے آنے والی جو گاڑی ہے وہ اسے ٹکراتی ہے, اس کی وجہ سے حادثات میں بہت زیادہ جو ہے اضافہ ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو یو ٹرن انہوں نے ختم کیے ہیں اور نئے بنائے ہیں, اس کی وجہ سے جگہ جگہ جو ہے ٹریفک جام رہنا معمول بن چکی ہے, جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ذہنی کوفت کا شکار ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, اور کئی بار مختلف اخبارات میں اس کی خبریں بھی شائع ہوئی ہیں. تو میں آج اس پروگرام کے توسط سے بھی ڈی سی گجرانوالہ اور سی ٹی او گجرانوالہ سے اپیل کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے جہاں پر پہلے یو ٹرن تھے ان کو بحال کیا جائے, اور جو نئے یو ٹرن بنائے ہیں ان کو ختم کیا جائے, تاکہ جو ٹریفک کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے, جگہ جگہ ٹریفک جو رکتی ہے اس کا بھی خاتمہ ہو جائے. بالکل ٹھیک. جیسے کہ قمر صاحب سینئر تجزیہ نگار ہیں, ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ جب پٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھتی ہیں تو ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے, اور جو پٹرول کی جب قیمتیں نیچے آنا شروع ہو جاتی ہیں تو
जो कि कीमतें हैं वो चीज़ों की वहीं पे रहती हैं। तो ये आपने कैसे नीचे आएंगी ये चीज़ें, बढ़ तो जाती हैं फिर नीचे नहीं आने का नाम लेती। बेसिकली सब बात ऐसे है कि ये सब मुनाफा हो रही है यहाँ पे। ये लोगों ने एक रिवाज सा बन गया है, हर चीज़ जो है ना गवर्नमेंट पे हुकूमत पे डाल देती हैं कि बस ये वैसे। देखिए जो ऑयल की कीमतें हैं, ये तेल की कीमतें, ये आलमी मंडी में बढ़ी हैं, ये इनकी मजबूरी थी इनकी बनानी। कोई भी गवर्नमेंट होती, उन्होंने टैक्स कलेक्ट कर दिया। तो ये मेन बेसिक चीज़ होती है टैक्स कलेक्ट करने का। हालांकि ये होना नहीं चाहिए कि जो तेल है वो टैक्स कलेक्ट करने का मेन जरिया। यहाँ पे ये रिवाज है कि कोई बंदा टैक्स देने को तैयार नहीं। और जहाँ तक आपकी बात है कि ये जो लोग हैं, ये जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो लोग बढ़ाते हैं चीज़, और जब कम होती है तो नहीं करती। ये बेसिकली हमारे ज़हन में ये जो मुनाफाखोर लोग बैठे हुए हैं। देखिए ना, ये जब भी कोई चीज़ शॉर्ट होती है, देखिए गंदम है, वो भी जब भी शॉर्ट होती है लोग इसको स्टॉक करते हैं तो होती है। ऐसे ही ये लोगों ने ये एक रिवाज बना लिया है कि थोड़ी सी चीज़ उसकी बढ़ेगी, उसके साथ 2-3 टिपर उसको चीज़ें लगा के वो कहेंगे इसके रेट बढ़ गए। ये प्रॉब्लम है बेसिकली। ये वसीयत मुआशरा हम इस चीज़ में मुलव्वस हैं कि हम कोई भी चीज़ रमज़ान में देखें। अब रमज़ान में कौन सा तेल की कीमतें बढ़ती हैं? जब भी रमज़ान आते हैं हर चीज़ की कीमतें डबल हो जाती हैं। कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं है, हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि ऐसा हुआ हो कि रमज़ान में चीज़ें कम हुई। ज़ाहिर साहब, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ है और नाजायज़ मुनाफा खोर है और हराम खोर जिनको आप बोल सकते हैं कि इन्होंने एक लूट मार का ज़रिया बनाया हुआ है। और जिस तरह से आपने बात की कि जब तेल की कीमतें ऊपर जाती हैं तो हर चीज़ की कीमत ऊपर जाती है, और जब तेल की कीमत नीचे आती है तो चीज़ों की कीमतें नीचे क्यों नहीं आती। ये सारी जिम्मेदारी रियासत पे आती है, ज़िली इंतज़ामिया पे आती है कि इनका काम है, और जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है उनका काम है कि जब हर चीज़ को जब वो देख रहे हैं, उस पर नज़र रख रहे हैं। एक चीज़ इस मकसद के लिए बनाई गई है प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, तो उनका काम है कि रेट को जो है वो नीचे लेके आना। उनका काम है इन नजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ करें, इनको भारी जुर्माना करें, ताकि आइंदा से कोई भी जो शख्स है। ये सब आपके तो कालम भी आप इस पर लिख भी रहे हैं, तो क्या इंतजामिया को कुछ असर हो रहा है इस पर? जी बिल्कुल, इंतज़ामिया को असर होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल से इंतज़ामिया इस पर प्लान तैयार कर रही है एक्शन लेने का, और बहुत जल्द जो है आप देखेंगे गुजरांवाला में नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ जो हैं वो अमल में आएंगी इंशाअल्लाह। मियां साहब, आपसे अहम सीनियर आप एक साफ़ी हैं हमारे गुजरांवाला के और पूरे मुल्क के आप साफ़ी हैं। हमें एक बात बताइएगा कि बकिया बिल जो हमारे आगे हैं, सब लोगों के बिल ज़्यादा डाल दिए हैं वापडा ने, तो आप इस बारे में हमें बताइएगा कि बेचारे लोगों को 30 हज़ार बिल आ गया, 35 हज़ार। वो कहते हैं कि हमने एक कुछ भी नहीं लगवाया हुआ, क्यों इतने ज़्यादा ये बकिया के कहाँ से आ गए? ज़ाहिर साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और हर शहरी इस वजह से परेशान है, इन बिलों की वजह से। इसमें जो हम गुजरांवाला में बैठे हैं तो गैपको की बात करेंगे तो गैपको ने इधर लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जो है फौरी एक्शन लेना चाहिए। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि एक ऑफिस ये है और एक इसके साथ ऑफिस है, और आपको जो रेट लग रहा है यूनिट का वो कुछ और लग रहा है, और ये साथ वाले ऑफिस को कुछ और लग रहा है, और तीसरे ऑफिस को कुछ और लग रहा है। ये बात जो ये इनकी मंतक है वो समझ में नहीं आ रही, ना फैक्ट्रियों वालों पे, ना दुकानों वालों पे, ना घर वालों पे, कि उतने यूनिट चल रहे हैं, आपके 300 चले, आपको कुछ और रेट लग रहा है, मेरे 300 चले, मुझे कुछ और रेट लग रहा है, ये कमर साहब के 300 चले, इनको कुछ और रेट लग रहा है। ये मंतक समझ में नहीं आ रही। और इसके साथ साथ जो बिल आपने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, बिल ओवर बिलिंग की जा रही है गुजरांवाला में, और बल्कि पूरे पाकिस्तान में से ही अतलात आ रही हैं कि ऐसा हो रहा है। तो दूसरे नंबर पे 35 दिन की जो है वो बिलिंग डाल रहे हैं। आप देखें 300 तक यूनिट तक रेट एक है, अब 300 से 301 होता है तो उसका रेट बढ़ जाता है। अब 35 दिनों में जब 5 दिन के यूनिट ज्यादा डालेंगे तो ज़ाहिर वो 300 से बढ़ जाएंगे, तो उसका रेट भी डबल हो जाएगा। तो इस तरह से ये हरबे इस्तेमाल करके लोगों को लूट रहे हैं। और उसके साथ साथ जो है एक यूनिट का रेट जब मुकर्रर किया गया है, फॉर एग्जाम्पल एक आप पेंसिल लेते हैं तो वो आपको कहते हैं ये 5 रुपए की है, अब उस पर टैक्स जब उसका रेट एक मुकर्रर करके दिया गया 5 रुपए, तो ठीक है ना। अब ये फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में अगर किसी का 1300 बिल है तो उस पर 600 रुपये फ्यूल एडजस्टमेंट डाल रहे हैं, वो किस चीज़ का भाई? जब आप यूनिट का रेट पूरा डाल रहे हैं, सारे उसमें टैक्सेस आपने देखे 70 किस्म के टैक्सेस हैं,
وہ آج تک سمجھ نہیں آ رہی کسی کو کہ یہ کس چیز کا ٹیکس اڑا رہے ہیں. اس کے باوجود پھر فیول ایڈجسٹمنٹ کے مد میں لوگوں سے کروڑوں روپے جو ہے وہ نکلوا رہے ہیں ان کی جیبوں سے. تو یہ سراسر زیادتی ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہمیشہ سے کہا کہ پاکستان میں تبدیلی آئے گی. خان صاحب یہ کیسی تبدیلی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بجلی کے اوپر بھی اتنے ٹیکسز کے ساتھ ساتھ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بھی پتہ نہیں کتنے پیسے جو ہیں ان کی جیبوں سے نجائز نکلوائے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اوور بلنگ کی جا رہی ہے, جو 35 دن کے بعد جو ہے وہ ریڈنگ کی جا رہی ہے, یہ پاکستانیوں کے ساتھ زیادتی ہے. اس کی طرف بھی توجہ دیں اور اس کے اندر بھی تبدیلی لے کے آئیں, گیپ کو گجرانوالوں کو سمجھائیں اور اس کو لگام ڈالیں. قمر صاحب آپ سے پوچھنا ہے سوال کہ یہ جب بجٹ آتا ہے تو ایک کسٹم رکھا جاتا ہے, جیسے کراچی میں مال آ رہا ہے اس پر اچانک پتہ نہیں ڈیوٹی بڑھا دی جاتی ہے وقفے وقفے سے, تو وہ جہاں 10 لاکھ لگ رہا ہے وہاں 12-15 لاکھ لگ رہا ہے, تو اچانک پتہ چلتا ہے. یہ ڈیوٹیوں کا کیا چکر ہے؟ بیسیکلی دیکھیں جی, ہمیں تو آج تک اس بلوں کی سمجھ نہیں آ سکی, اور یہ ڈیوٹیاں تو دیکھیں نا تقریباً 6-7 سال ہمیں ٹریننگ کرتے ہوئے ہوتے ہیں, اور ہر جو بل بن کے آتا ہے وہاں سے کراچی, اس میں جو بھی ٹیکسز ہوتے ہیں اس میں فرق ہوتا ہے. کوئی ہر دفعہ بجٹ دیکھیں, منی بجٹ بنتا ہے, بجٹ ایک تو بھی ختم ہی ہو گیا نا, وہ تو کام ہی ختم ہو گیا. منی بجٹ ہے, کبھی گورنمنٹ کو ایک سے ایک جو مشیر ہوتا ہے وہ بھی اور مشورہ دیتا ہے, دوسرا مشیر دے دیتا ہے. یہ بجٹ والی تو یہاں پہ کہانی ختم ہو گئی ہے نا. باقی یہ گورنمنٹ کو اس کے اندر توجہ دینی چاہیے. جو امپورٹر ہے اس کے لیے بڑی مشکلات آ رہی ہیں. اور دیکھیں نا جو لوگ امپورٹ کرتے ہیں, بہت سے لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے, تو اس لیے گورنمنٹ کو اسپیشل اس کی طرف خیال کرنا چاہیے کہ کیا ہو کیا رہا ہے. دیکھیں ایکسپورٹر بھی جو ہے اس کا بھی کام بند ہوا ہے, امپورٹر بھی مار رہا ہے. گورنمنٹ کو خیال کرنا چاہیے, اس کا دیکھنا چاہیے. 4 سال جا رہا ہے اور اس میں بھی اگر حالات نہ چینج ہوئے تو گورنمنٹ کو واقعی خیال گورنمنٹ کو بڑی مشکل آئے گی جی. اب آگے انہوں نے عوام میں جانا ہے تو ان کے لیے ووٹ لینے کے لیے کافی مشکل. نہ بلدیاتی الیکشن کروائے جا رہے ہیں, وہ بھی ایسے ہی چل رہا ہے سب. نمریہ حفیظ صاحبہ, آپ خواتین ونگ گجرانوالہ کی صدر ہیں. یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو گھر کے لیے ٹائم مل جاتا ہے, آپ کو کوکنگ کرتی ہیں گھر میں, جی. اور یہ بتائیے گا کون سی خاص چیز بناتی ہیں؟ جی, باٹے گھرانے سے تعلق ہے, تو باٹے گھرانے میں پتہ ہے کھانا پینا تو بہت زیادہ ہوتا ہے, تو کوکنگ ہر طرح کی کر لیتے ہیں, اور گھر کے لیے بھی ٹائم نکالتے ہیں, بچوں کے لیے بھی ٹائم نکالتے ہیں, باہر عوام کے لیے بھی ٹائم, کیونکہ جب اب ہمیں عہدہ اگر دیا گیا اس سے تو ہم اپنے عوام کے ساتھ پورا اپنے دل کے ساتھ ان کے ہر کام میں آئیں گے, اور جتنا ہو سکے بھی ہم ان کی دل کے ساتھ پورے ان کے کام مدد کریں گے, ان کے خیال رکھیں گے. اور مسلم لیگ نون کے ساتھ شروع سے ہم تھے, بالکل ٹھیک ہیں اور رہیں گے. بالکل ٹھیک. نمریہ حفیظ صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ آپ پارٹی میں آ گئی ہیں, آپ پارٹی کے لیے کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں اور عوام کے لیے کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ عوام کے کام کس طرح سے آپ کے ذہن میں کوئی پلاننگ ہے, کس طرح سے عوام کی خدمت کریں گی, پارٹی کی خدمت کریں گی؟ ہمیں یہاں پہ لے کر آئے ہیں پارٹی کی خدمت کرنے کے لیے, تو انشاءاللہ جو ہمیں عوام کام بولے گی, جو ہمیں لوگ باہر اپنے کام بولیں گے, ہم ان کی ضرور مدد کریں گے. کیونکہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس قابل سمجھا کہ ہم عوام کی مدد کریں تو انشاءاللہ ضرور کریں گے. اور مریم بی بی ہمیں یہ عہدہ دینے کے قابل سمجھا, ہمیں جی, تو شازیہ فریز صاحبہ نے بڑا اس سینئر رہنما ہے, انہوں نے کافی مدد کی, انہوں نے آپ کو نامزد کیا اور آپ جی بالکل, انہوں نے میرا نام آگے لے کر آئی. اور بالکل آپ نوجوان ہیں, آپ تھوڑا کام کریں, ورک کریں, آپ آنے والا وقت نوجوانوں کا ہے. میاں صاحب آپ اس بارے میں کچھ بتائیے. جی بالکل, شازیہ فریز صاحبہ جو ہیں وہ گجرانوالہ کا اثاثہ ہیں. گجرانوالہ کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں, مسلم لیگ نون کے لیے ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں, اور ایک وہ سیاست پہ گہری نظر رکھتی ہیں اور منچی ہوئی سیاست دان ہیں. پارٹی کے لیے ابھی بھی وہ ضلعی جنرل سیکرٹری ہیں گجرانوالہ کی مدر پارٹی کی.
تو ان سے اگر محترمہ نمرا حفیظ صاحبہ کو وہ لے کے آئی ہیں تو ان کے پاس بڑا اچھا چانس ہے کہ ان سے ان کو بہت زیادہ سیکھنے کا موقع مل سکتا ہے. ان سے یہ سیکھیں. انہوں نے بڑی اسٹرگل کی ہوئی ہے سیاست میں, اور خاص طور پر میں تو کہوں گا باجی رضوانہ بٹ صاحبہ جو کہ ان کی والدہ ہیں, ان کی بڑی محنت ہے پارٹی کے لیے, انہوں نے بڑا ورک کیا ہوا ہے. تو ان کے پاس تو بہت سنہری موقع ہے. ان کے دائیں بائیں جو ہیں سینئرز لوگ موجود ہیں, بلکہ ان کے گھر میں موجود ہیں, تو ان کو ان سے سیکھنا چاہیے. اس کو سیکھ کے تو ان کو لوگوں کی اور اپنی پارٹی کے لیے کام کرنا چاہیے. جس طرح سے ان کے نانا جو تھے وہ باؤ لطیف نمانیہ روڈ والے, ان کی بڑی خدمات ہے پارٹی کے لیے, اور وہ غلام دستگیر خان صاحب کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے, اور پارٹی کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں. اس کے بعد ان کی والدہ جو ہیں وہ بہت عرصے سے پارٹی کی خدمت کر رہی ہیں. انہی کی طرف سے انہی کی محنت کی وجہ سے ان کو پارٹی کا جو عہدہ ہے وہ دیا گیا ہے. ان کی جو نسل در نسل پارٹی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے, تو ان کے پاس بڑا چانس ہے کہ ان سے سیکھیں اور آگے یوتھ کے لیے, یہ یوتھ کی صدر ہے کیونکہ یوتھ کے لیے کام کریں, یوتھ کے جو مسائل ہیں اس کو اجاگر کریں, پارٹی میں اپنی اعلیٰ جو لیڈرشپ ہے اس تک پہنچائیں. یہی ان کا کام ہے. اور جو یوتھ ہے اس کو جو ہے وہ بتائیں اپنے پارٹی کا منشور, ان کو ساتھ لے کے چلیں, ان کے شانہ بشانہ چلیں, ان سے کام لیں اور ان کے کام کروائیں. یہی ان کا مشن ہونا چاہیے. نمرا, میرا سوال پھر وہیں پہ ہے کہ آپ کون سی چیز خاص بنا لیتی ہیں کوکنگ میں؟ جی دال چاول, بھٹوں کے گھر کے دال چاول. دال چاول یعنی کہ ہمارے گھر آپ کے ٹیسٹ کی چیز نہیں ہے, یعنی کہ جو آپ پوچھ رہے ہیں گوشت وغیرہ نہیں ہے. بھٹوں کے گھر کے دال چاول ہوتے ہیں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. میرا ایک خاص دوست ہے, اپنا قریبی بیٹھا ہوا ہے, وہ میں دبئی میں لے کر گیا اس کو وزٹ کے لیے. تو وہاں جا کر آپ یقین مانے, میں نے ان سے پوچھا کہ ابھی ہم بالکل وہاں بیچ پہ گئے, میں نے پوچھا آپ کیا کھانا پسند کرو گے, وہ کہتا ہے دال چاول. تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی. ابھی بھی میرے ساتھ بیٹھا ہے, میں آپ کا تعارف کرواتا ہوں, قمر عباس رانا صاحب میرے ساتھ دبئی تشریف لے گئے تھے. قمر صاحب وہاں جا کر بھی دال چاول آپ نے, تو کیا ہوا, کیا تھا؟ گجرانوالہ, جیسے کہ میڈم نے بتایا کہ گجرانوالہ میں جو زیادہ بٹ رہتے تو ظاہر ہے پھر تھوڑا بہت اثر تو بڑھ جاتا ہے نا, بڑھ جاتا ہے, جٹوں کو بھی پڑ جاتا ہے. ظاہر ہے چٹ بٹ میں تو زیادہ فرق نہیں ہے, تھوڑا سا ہی اور فرق ہے. ہمارے زیادہ دوست جو ہیں وہ ہے بھی بٹ, اس لیے دیکھیں نا روٹین سے یہاں پہ آتی ہے, اور دیکھیں پیٹ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چاول کھا کے آئے. نہیں کیا ہوا, کیا جو دبئی میں آپ نے چاول کھائے تھے اس بارے میں؟ بیسیکلی ذات بھی ان کے چاول اور ہمارے چاول کا فرق ہے. اچھا, وہ برے ہی چاول تھے بس. میں تنویر بھائی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ چاول کھا کر آئے تھے بہت زیادہ, میں نے نہیں کھائے, میں نے تو دمبا شمبا کھایا. انہوں نے جناب پسینوں میں کیا ہوا کہ انہوں نے کہا پاکستان لائے چلو. تو ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہمیں دیجیے اجازت. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کی آمد کا. اللہ حافظ.